توجہ ہے جانے ہوتا، اللہ نے تو بھیجنا ہی بھیجنا تھا، انہی انگریڈینٹ سمیت بھیجنا تھا، یہی کمال ہونے تھے، مگر اسی کو ابراہیم نے دعا بنا لیا۔ کیوں؟ عقل مند ہے، اب اللہ زیادہ راضی ہوگا، اللہ زیادہ خوش ہوگا۔ دنیا ہمیں کہتی ہے تم کیوں دعا امام زمانہ مانگتے ہو؟ کیا تمہارے دعا مانگنے کی وجہ سے امام نے آنا ہے؟ ہمارے دعا مانگنے کی وجہ سے نہیں آنا، مشیت الہی کا تقاضا ہے، ہم دعا مانگ کے خود کو اللہ کی نظر میں قریب کر لیتے ہیں۔ زمانہ کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ توجہ ہے عزت محترم، ہم تو خود کو قریب کرتے ہیں اللہ کی نظر میں، ہم تو خود کو معزز کرتے ہیں اللہ کی نظر میں۔ بس دعا امام زمانہ اس لیے مانگی جاتی، جانتے ہیں ابراہیم آنا ہے۔ اب دیکھیے آئے مومنین میں، یعنی وہ کچھ ہستیاں تھیں جن کے اندر وہ آئے تھے۔ اب کمال دیکھیے، آنے کے بعد کیا مصطفیٰ انہی ہستیوں میں لمیٹڈ رہے، انہی کے ساتھ مخصوص رہے؟ نہیں، تعلیمات مصطفیٰ پھیلی تو کانٹیننٹس کے پار چلی گئی، مختلف پورے روئے ارض کے اوپر تعلیمات مصطفیٰ پھیلی۔ یعنی مصطفیٰ سے استفادہ کہاں ہوا؟ پوری کائنات میں ہوا، پوری دنیا نے استفادہ کیا مصطفیٰ سے، مگر ان کی عظمت اپنی جگہ رہی جن میں آئے تھے۔ توجہ ہے جنور، یعنی جن مومنین میں مصطفیٰ آئے تھے، جنہوں نے ان کی آمد کی دعائیں مانگی تھی، ان کا درجہ اللہ نے بلند ہی رکھا۔ آنے کے بعد محمد مصطفیٰ کا فیض کہاں کہاں گیا یہ اور بات ہے، وہ ہمیشہ سر بلند رہے جن میں آئے تھے۔ عزیز یاد رکھیے، وقت کا محمد جب بھی آئے، اللہ جانے استفادہ کہاں کہاں ہوگا، مگر جن میں آئے گا ان کا مقام خدا بلند ہی رکھے، ان کی عظمت بلند رہے گی۔ جن میں آئے وہ ہمیشہ اور ہوتے ہیں، جن تک آئے وہ اور ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے حق کی طرف توجہ رکھنی، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک بات یقینی ہے، وقت کے محمد کو ہم میں آنا، ایک بات حتمی ہے کہ وقت کا محمد ہم میں آئے گا۔ یہی وجہ ہے میں عرض کرتا ہوں، ہم ان 14 کو نبی نہیں مانتے، ہم ان 14 کو محمد مانتے ہیں۔ نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات۔ توجہ ہے جانے ہوتا، لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا، زمانہ جیسا بھی ہو، اور یاد رکھیے بات کو وہیں ختم کروں گا جہاں سے آغاز کیا، علمی تبدیلی نبی نے آ کر فکروں کو بدل کر، یہی وجہ ہے دنیا میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ دنیا نے ہاں تلوار کے ذریعے ہی اسلام پھیلانے کی کوشش کی، جہالت تھی، دنیا سمجھتی تھی شاید دنیا کے نقشوں میں تبدیلی کریں گے اسلام پھیل جائے گا۔ اسلام دنیا کے نقشوں میں تبدیلی سے نہیں، ذہنیتوں کی تبدیلی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج یہ جو جسموں کو مار کے اپنا فلسفہ پھیلانا چاہتے ہیں، جاہل ہے۔ جسموں کو مٹا دینے سے فلسفے نہیں پھیلتے، ذہنیتوں کو مٹا دینے سے پھیلتے۔ توجہ ہے جانب ہوتا، یہی وجہ میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں، اس دہشت گردی سے مایوس نہیں ہونا۔ آپ کا مکتب حق کا مکتب، اور اگر آپ وہ تمام شہداء دیکھ لیں جو آپ کے مکتب کے ہیں، تو جو ٹارگٹ کلنگ کے شہداء ہیں ان میں علم کومن ہے۔ توجہ ہے جانب، کنہیں مارتے؟ آپ کے مکتب میں 80% سے زائد جو مومن شہید ہوتا ہے ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے، اور یہ اعداد و شمار ایجنسی اور ہماری اپنی تنظیموں نے اکٹھے کی۔ پاکستان 1947 سے لے کر آج تک جو 1,33,000 سے زائد شہید ہو چکے ہیں، 1,33,000 سے زائد، اور اس میں سے 80% ٹارگٹ کلنگ، یعنی 1,00,000 سے زائد ٹارگٹ کلنگ۔ اوپن اجتماع میں بم دھماکہ کرنے کا مقصد بہت سارے مرد ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں مخصوص بندہ، ایسا بندہ جس کے مرنے سے اس کی قوم کو نقصان، اور وہ کس کیٹیگری کے ہیں؟ یا ڈاکٹر ہیں، وکلاء ہیں، علماء ہیں، صاحب منصب افراد، اپنی اپنی فیلڈ میں، اپنے اپنے ادارے کے اندر اپنے اپنے منصب، اہل منصب۔ اب وکلاء، ڈاکٹر، علماء، صاحب منصب، کامن کیا بات ہے؟ علم۔ اس کا مطلب ہے دشمن کو موت آتی ہے آپ کے مکتب میں پڑھے لکھے افراد، تو پھر اور ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہمارا وجود ان کی موت ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو علم سے منور کرتے ہیں۔ یہ بہترین جواب، یہ بہترین کاؤنٹر اٹیک کہ ہم علم حاصل کریں۔ ہاں ہمارے دشمن کو موت آتی ہے ہمارا پڑھا لکھا فرد دیکھ کر، تو بس کیوں؟ انہیں پتہ ہے یہ باب مدینۃ العلم کی قوم، اور کسی کے پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہے وہ اپنے امام کے ساتھ سنجیدہ ہے، وہ اپنے امام کی اطاعت کر رہا، تو ہم اپنے آپ کو مطیع امام کرتے چلیں گے۔ یہ تو موسمی دہشت گرد انشاءاللہ غرق ہو جائے، میں نے عرض کیا فنڈنگ بند ہوئی، ختم ہو جائے، مگر ہماری قوم ہے علم کے اوپر قائم۔ یہ ہے مصطفیٰ کی تعلیمات کا نتیجہ۔
لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہے کہ جناب مصطفیٰ کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں، اور وہ سراسر علم۔ مصطفیٰ آئے زمانہ جاہلیت کو زمانہ علم میں تبدیل کر دیا۔ اب ہمارا بھی کمال یہ ہے کہ ہم علم کے ذریعے آگے بڑھیں، آگہی کے ذریعے آگے بڑھیں، کیونکہ عزیزان محترم خدا کی قسم 1400 سال پہلے بھی ائمہ اہل بیت کو کبھی بھی بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ اطہار کو ہمیشہ صاحبان نظریہ کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے سفین کے اندر بھیڑ بھاڑ کی مجمع، لاکھوں افراد مولا کائنات کے ساتھ۔ موقع میں کیا ہوا؟ جب نظریے کی بات آئی تب پتہ لگا یہ بھیڑ میں شیعہ کتنے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ تب پتہ لگا اولل الامر سمجھ کے پیچھے کون آیا، اصلاً کون امامت کے فلسفے کو سمجھ گیا، تو وہ چند بھی نہ نکلے، باقی سب بھیڑ بھاڑ تھی۔ لہٰذا امام حسن نہیں اٹھے۔ کیوں نہ اٹھے؟ آپ کو بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں، آپ کو صاحبان نظریہ کی ضرورت ہے، آپ کو بافکر شیعوں کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بافکر شیعہ سامنے آیا، حجر بن عدی کا روتے ہوئے آیا کہ مولا کیوں نہیں اٹھتے، تو آپ نے فرمایا تیرے جیسے چند بھی ہوں تو میں اٹھ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے وہ چند جو اس دور میں چند تھے آج بہت سی ضرورت ہے، مگر صاحبان نظریہ کی، صاحبان فکر کی۔ لہٰذا یہ تمام حالات جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ دہشت گردی ہے، یہ ہمیں جگانے کے لیے، یہ واقعات ہمیں جگا رہے ہیں کہ جاگو، صاحبان نظریہ بنو، بے فکر شیعہ نہ بنو۔ جو بے فکر ہے وہ شیعہ نہیں، شیعہ بافکر انسان کی۔ معصوم فرمایا شیعہ وہ ہوتا ہے دیوار کے پار ہوتے ہیں، ہم اپنے سامنے کھڑی سازشوں کو نہیں دیکھ پاتے، تو شیعہ کیسے ہو؟ لہٰذا بافکر شیعہ، اور وہ ایک ہی صورت بن سکتا ہے، علم۔ یہ علم وہ درس ہے جو 14 میں کامن ہے۔ چہاردہ معصومین جو درس دیتے ہیں ان میں علم سب سے کامن ہے۔ لہٰذا اصلاً ہمیں ضرورت ہے عزیزان محترم علم سے منسوب ہونے کی۔ جناب مصطفیٰ نے اس دنیا میں آ کے علم کو پھیلا، یہی وجہ ہے کہ جناب مصطفیٰ کی اگر کوئی تعلیمات پہ عمل کرے گا تو علم کے ذریعے ممکن ہے۔ بس اس بات کی کوشش کیجئے کہ مکتب شیعہ میں رہتے ہوئے بے فکر نہ بنے، نہیں تو عزیزان محترم یاد رکھیے واحد ہم وہ قوم ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم نے پہچانا ہے آل محمد کو۔ نہیں تو خدا کی قسم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آل محمد وہ مظلوم ہیں جنہیں دنیا آج دعویٰ کرتی ہے نا ہم بھی مانتے ہیں پنجتن پاک، صرف ان کے جنازوں کی کیفیات کو پڑھ لیا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی دنیا پنجتن سے کتنا پیار کرتی ہے، اور کچھ نہیں، ان کے جنازے ہماری حقانیت اور مظلومیت کی دلیل۔ میں نے اسی لیے عرض کیا دعا کیجئے وہ جو 50-60 جنازے رکھ کے بیٹھے ہوئے نا کوئٹہ کی سڑکوں، خدا کی قسم کتنے خوش قسمت ہیں 60 افراد، کتنے وہ خوش قسمت ہے کہ آج ہزاروں افراد ان کے جنازے میں بیٹھے۔ خدا کی قسم 1400 سال پہلے پنجتن کے جنازے اس عالم میں اٹھے، آج ہم 2 جنازوں کے لیے بیٹھے ہوئے۔ پہلا جنازہ وہ تھا جسے چھوڑ کے سارے مسلمان چلے گئے، دوسرا وہ جنازہ تھا اگر گھر سے نکلا نہ تو تیر مار کے واپس گئے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ 50-60 جوان جن کے جنازوں کے لیے ہزاروں مائیں بہنیں آج کوئٹہ کی سڑکوں پہ بیٹھے، آج ہزاروں مومن ان کی سڑکوں پہ بیٹھے جنازے لے کر۔ خدا کی قسم پنجتن کے جنازوں کا عالم دیکھیں، کسی کے جنازے میں 5 بندے، کسی کے جنازے میں 7 بندے، ایک کے جنازے میں 11 بندے، ایک کے جنازے کو تیر مارے گئے، ایک کا لاش ہی تیروں کے اوپر آ گیا۔ یہ عالم رہا ہے پنجتن کے جنازوں کا۔ اندازہ کیجئے صرف جنازوں کی کیفیت پڑھ لی جائے نا اندازہ ہو جاتا ہے دنیا نے آل محمد کے ساتھ کیا کیا۔ ایک کے جنازے کو چھوڑ کے دنیا چلی گئی، دوسرے کے جنازے کو تیروں سے مزین۔ بس عزیزان محترم امام حسن وہ مظلوم ہے جسے چند بھی نہیں مل سکتے۔ خدا کی قسم آج ہم بہت سے ہیں، بس صاحبان نظریہ بن جائے، نہیں تو حسن اس مظلوم امام کا نام ہے جسے بھری بستی کے اندر چند بھی نہیں مل سکتے، اور زہر دینے والوں نے بار بار زہر دیا، مگر جب گھر سے قاتل نکل آئے نا تو پھر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس امام کا وہ غربت ہے، اس کا قاتل گھر کے اندر موجود۔ مولا کو زہر ملی ہے عزیزان محترم، مولا دیواروں سے ٹکراتے ہوئے رات کے اندھیرے میں جناب فروا کے گھر آئے، اس عالم میں کہ مولا نے جگر پہ ہاتھ رکھا ہوا اور جگر کے ٹکڑے باہر آتے، مولا کبھی اس دیوار سے ٹکراتے کبھی اس سے، اور ایک مرتبہ جب اندر آئے نا تو ایک مرتبہ جناب فروا تڑپ گئی دیکھ کر، تو کہا فروا ایسا کر، میرا سینہ جل رہا ہے، میرا سینہ جل رہا ہے، اگر ہو سکتا ہے نا
کوئی ٹھنڈی چیز میرے سینے سے لگا دے، کوئی ٹھنڈی چیز اٹھا کر میرے سینے پہ رکھ دے، میرا سینہ کھول رہا ہے۔ عزیزو رات کے اندھیرے میں جناب فرما کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ اس وقت رات میں کیا کیا جا سکتا۔ ہاں ایک ہی چیز سمجھ میں آئی، 3.5 سال کا قاسم سو رہا تھا، ایک مرتبہ قاسم کو اٹھا کے جناب حسن مجتبیٰ کے سینے پہ رکھ دیا۔ جیسے امام حسن کے سینے پہ رکھا نا، وہ قاسم جو سو رہا تھا ایک مرتبہ تڑپ کے اٹھا، اما کہاں پہ سلا دیا؟ یہ سینہ تو جل رہا، یہ زمین تو جل رہی ہے، مجھے کہاں پہ سلا؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ جناب امام حسن نے ایک مرتبہ قاسم کو کہا، قاسم بھاگ کر 7 والے گھر میں، اب محلہ بنی ہاشم ہے، 7 دروازے ہیں، کہا جا کر میری بہنوں کو بتا کہ تیرے بابا کو زہر مل گئی۔ عزیزان محترم، قاسم بھاگتا ہوا گیا، جیسے ہی بھاگتا ہوا گیا نا اور دروازہ کھٹکھٹایا جناب زینب عالیہ کا، تو ایک مرتبہ بی بی کو اندر پتہ چلا قاسم آیا۔ جب بی بی کو پتہ چلا نا رات میں اس وقت قاسم آیا، بی بی سمجھ گئی میرے بھائی کی خیر نہیں تو اس وقت قاسم کیوں آ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ بیویاں بھاگی ہیں، بیویاں بھاگی۔ عزیزان محترم، میں عرض کروں اس امام کو رونا بنتا، اس امام کو رونا بنتا، کیوں؟ یہ وہ آخری جنازہ ہے جسے علی و بطول کی بیٹیاں رو سکیں۔ اس لاش کے بعد کسی لاش کو علی و بطول کی بیٹیاں رو نہیں سکیں، اگر روئی تو پھر تازیانے پڑے، اگر روئی تو پھر تماچے پڑے۔ یہ وہ آخری جنازہ ہے جسے علی و بطول کی بیٹیاں روئی۔ عزیزو ایک مرتبہ بی بی آئی بھاگتی ہوئی، جناب زینب نے وہ منظر دیکھا، اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھا، دیکھا مولا حسن ہے، سینے پہ دونوں ہاتھ ہیں اور مولا تڑپ رہے ہیں، اور سامنے ایک تشت پڑا ہوا ہے اور اس تشت کے اندر مولا کے جگر کے ٹکڑے آ کر گر رہے ہیں۔ جناب زینب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، خود کو بھائی پہ گرا دیا۔ میں کہتا ہوں بی بی آج آپ سے یہ منظر گوارا نہ ہوا، جبکہ گھر کا ماحول تھا، گھر کے اندر مولا حسن کے ٹکڑے آ رہے ہیں، اللہ جانے کربلا میں کیا عالم ہوا ہوگا جب اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کربلا کی ریت میں جلتے ہوئے دیکھا۔ عزیزو ایک مرتبہ جناب زینب عالیہ آگے بڑھی اور سنبھالنا شروع کیا۔ عزیزان محترم، مولا حسن کو یقین ہو کہ اب بچا نہیں جا سکتا، اس مرتبہ نہیں بچ، کیونکہ کئی ایسے زہر تھے جن سے مولا حسن بچ گئے، مگر اس زہر کی وہ خاصیت علماء نے لکھی ہے، ایسا بدبخت اور سنگین زہر تھا، اگر کسی دودھ دینے والے جانور کے سینگ پہ یہ زہر لگا دیا جائے نا تو دودھ کی بجائے خون جاری، ایسا سنگین زہر مولا حسن کو دیا گیا۔ عزیزان محترم، وہ عالم ہوا نا جب مولا کو یقین ہو گیا میں نہیں بچتا، ایک مرتبہ مولا حسین کو بلایا۔ مولا حسین جب آئے نا تو ایک مرتبہ اپنی باہوں کو مولا حسین کے ہاتھ اور کہا بھیا حسین اب مجھے یقین ہے میں نے نہیں بچنا۔ مولا حسین سے برداشت نہ ہوگا، مولا حسین دھاڑے مار کے رو رہے تھے، کہا حسین ابھی ضبط کر، حسین ابھی تو نے بڑے جنازے دیکھنے، حسین میرا جنازہ تیرے جنازے کی کیفیت نہیں رکھتا ہے، میرا جنازہ تو تیرے ہاتھوں میں ہے، تیرے جنازے کو تو سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں، ظالموں کے گھوڑے ہوں گے تیرا جنازہ۔ بس بھیا حسین ایسا کرنا، میری لاش کو لے جا کر میرے نانا کے ساتھ دفن کرنا، میں نے اجازت لے رکھی ہے مجھے وہاں، ہاں اگر ایسا ہوا کہ ظالموں نے اجازت نہ دی تو جنگ نہیں کرنی، میری لاش کو واپس لے دیا۔ ہوا کیا عزیزان محترم، بڑی مشکل سے کفن پہنایا گیا، بیویاں لاش جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے جناب عباس سے کہا عباس اگر جنازہ کچھ اور دیر رہا نا میری بہنیں زندہ نہیں رہ سکیں، بس اب لاش کو جدا کر لیا جائے۔ عزیزان محترم، جنازہ اٹھا ادھر کو حرام مچا، یہ آخری جنازہ تھا جسے علی و بطول کی بیٹیاں اپنی مرضی سے رو رو کے رخصت کر رہی تھی، بڑی مشکل سے جنازہ رخصت کیا گیا۔ عزیزو مگر ہوا کیا، ادھر جنازہ آتا ہے چوک میں، ظالموں نے کہا دفن نہیں ہونے دے، ایک بدبخت کا اشارہ ہوا، ادھر آسمان تیروں سے سج گیا، وہ جو سفید کفن تھا وہ سرخ ہو گیا۔ مولا حسین لاش کے سامنے آ گئے، ظالموں نہ مارو، میں بھائی واپس لے جاتا ہوں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ عزیزو جنازہ واپس پلٹتا ہے اور علی و بطول کی بیٹیوں نے وہ منظر دیکھا، جیسے ہی لاش پہ نگاہ پڑی جناب زینب نے تڑپ کے کہا بھیا حسین میں نے سفید کفن پہنا، یہ کفن سر کیسے؟ اللہ
ماتا میں غصہ ہے